بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرا جو موضوع ہے مولانا سید جلال الدین عمری کی فقہی بصیرت، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق کی روشنی میں۔ ان دونوں ایک مولانا کی فقہی بصیرت، اس پر پہلا مقالہ ڈاکٹر ضیاء الدین ملک صاحب کا آ چکا ہے۔ اسی طرح مولانا کی جو اہم کتاب ہے غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، اس کی بھی اہم بحثیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے ان دونوں چیزوں کو شامل کر کے کچھ چیزیں لکھی ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حفیظ میرٹھی کا ایک شعر ہے جو آپ کی زندگی پر بالکل فٹ آتا ہے کہ اشارہ آفتاب ہیں ہم، علامت انقلاب ہیں ہم، ادھر مچی ظلمتوں میں ہلچل، قدم اٹھا ہے جدھر ہمارا۔ حضرات، مولانا عمری کی تحریروں اور تصنیفات کے مطالعے سے جہاں آپ کی شخصیت کے دیگر پہلو نمایاں ہوتے ہیں، انہی میں ایک اہم خوبی آپ کی فقہی بصیرت ہے۔ آپ نے جن گوشوں کو اپنی گفتگو، تحریر و تقریر اور بحث و تحقیق کا موضوع بنایا ہے، ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے گہری واقفیت، براہ راست ان سے اخذ و استفادے کی صلاحیت کے ساتھ آپ جدید دور کے تقاضوں اور ان کی عملی ضروریات سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے ضرورت کے تحت قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام فقہی مسالک سے استفادہ کیا ہے اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دی ہے۔ آپ کی یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو امت کے ہر طبقے میں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ کتاب کے مقدمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کے سامنے اس کتاب یعنی غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق کی تصنیف کے کئی اہم مقاصد تھے۔ تکثیری سماج میں اسلامی ریاست کا غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اسی طرح مسلم اقلیت کا دوسری قوموں کے ساتھ کیا رویہ ہو۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کہ اسلام غیر مسلموں کو گردن زدنی اور واجب القتل قرار دیتا ہے اور ان کے ساتھ رواداری برتنے کے بالکل قائل نہیں۔ مولانا عمری مسلم و غیر مسلم تعلقات کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پنپ رہی ہیں ان کے سلسلے میں رقم تراز ہیں کہ اسلام کی تصویر جن مختلف پہلوؤں سے بگاڑنے کی بلکہ مسخ کرنے کی مسلسل کوشش ہوتی رہتی ہے، ان میں غیر مسلموں سے تعلقات کا پہلو بہت ہی نمایاں اور خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام انفرادیت پسند ہے، وہ مسلمانوں میں علیحدگی کے جذبات ابھارتا ہے، وہ انہیں دوسروں سے کاٹتا اور الگ تھلگ کرتا ہے، وہ اخلاق کا درس تو ضرور دیتا ہے لیکن اس کا تعلق اپنے ماننے والوں سے ہے، دوسروں سے نہیں۔ کتاب میں مولانا نے جگہ جگہ ایسی مدلل علمی بحثیں کی ہیں جن سے آپ کی فقہی بصیرت، قرآن و سنت میں مہارت اور مصادر فقہ اسلامی پر گہری نظر کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ بطور ملاحظہ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ غیر مسلموں سے خدمات حاصل کرنے کے سلسلے میں فقہا کی آراء پر نظر ثانی کی دعوت دیتے ہوئے مولانا رقم تراز ہیں کہ جن مسائل میں فقہا کی رائیں سخت اور بے لشک معلوم ہوتی ہیں، جیسے غیر مسلموں سے ملکی خدمات لینے یا مختلف معاملات میں ان پر اعتماد کا مسئلہ، انہیں اس وقت کے حالات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ورنہ انہیں ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کی مزید وضاحت آپ نے اس طرح کی ہے کہ معاملات میں غیر مسلموں پر اعتماد اور عدم اعتماد کی بحث میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی پوری دنیا کی صورتحال کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں مسلمان فی الجملہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے دوسروں سے برتر تھے، اس کے برعکس ان کی ارد گرد کی دنیا میں اخلاقی گراوٹ اور پستی تھی، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر تقوی اور خدا ترسی کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، ان کا اخلاقی امتیاز باقی نہیں رہا۔ یہ صورتحال بعض قدیم رائوں پر نظر ثانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہود و نصارہ کو سلام کرنے اور راستے میں ان کے لیے کشادگی کے بجائے تنگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مولانا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود مدینہ کی شرارتوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلام میں پیش قدمی نہ کرنے اور راستے میں ان کا احترام نہ کرنے کی ہدایت اسی طرح کے حالات میں دی گئی ہو۔ ظاہر ہے حالات کے بدل جانے کے بعد حکم بھی بدل جائے گا، اس کی تائید بعض صحابہ و تابعین کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔
اسی طرح ایک اور اہم بحث یہ ہے کہ جو غیر مسلم ذمی کی حیثیت سے اسلامی حکومت کے زیر سایہ رہتے ہیں، ان کا یہ حق تو تسلیم کیا گیا ہے کہ انہیں اپنے مذہب پر عمل کی پوری آزادی دی جائے گی، لیکن کیا اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے انہیں نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کے یہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ شہروں میں انہیں یہ اجازت حاصل نہیں ہوگی، البتہ دیہاتوں یا جن علاقوں میں ذمیوں کی آبادیاں زیادہ ہیں، صرف وہیں نئی تعمیر کی اجازت دی جائے گی۔ مولانا کا اس سلسلے میں نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ رائے مذہبی آزادی کے تصور سے میل نہیں کھاتی۔ اگر کسی شہر یا علاقے کی حیثیت فوجی چھاؤنی کی ہے یا کچھ مخصوص سیاسی ضرورت کے تحت اس کی تعمیر ہوئی ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے، ورنہ آج کے دور میں اگر ان کا کوئی گروہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، مولانا عمری کی اس اہم تصنیف کے مطالعے کے بعد علوم اسلامیہ اور تاریخ کے عالم کا طالب علم اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جلال الدین کو جلالت شان کے ساتھ جلالت علم، تفقہ فی الدین اور معاملات کی بصیرت کا جو ملکہ عنایت فرمایا تھا، ایسی صفات کی حامل اللہ تعالیٰ کی بہت ہی چنندہ اور منتخب شخصیات ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات ایک شعر پر ختم کرتا ہوں جو مولانا کے طرز تحریر اور مولانا کے افکار و نظریات دونوں کی ترجمانی جس میں موجود ہے کہ اشعار میں دونوں کو سمو دیتا ہوں طاہر، اشعار میں دونوں کو سمو دیتا ہوں طاہر، جدت کی مہک ہو کہ روایات کی خوشبو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔